الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہفتہ وار قرآن حکیم کی ترجمہ قرآن کلاس ہے، الحمدللہ اللہ نے پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس میں ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ شریک ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا تھا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں، اور یہ ایک طویل صورتوں میں سے یہ دو صورتیں ہیں، یعنی سورۃ البقرہ تو قرآن حکیم کی سب سے طویل صورت ہے، اسی طریقے سے سورہ آل عمران بھی قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہم جب انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے تو کچھ مضامین ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، لیکن اس کا ایک مختصر اگر ہم جائزہ لینا چاہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر مضامین جو ہے وہ کس قسم کے جو ہیں وہ آئے ہیں، تو اس میں ایک ترتیب اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک جو ہے وہ اس کے اندر تمہیدی مضامین ہیں، پھر آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 63 تک عیسائیوں کے گمراہ کن تصورات کی نفی ہے، پھر اسی طرح آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک یہود و نصارہ سے خطاب ہے، یعنی یہودیوں عیسائیوں دونوں سے زیادہ خطاب نصارہ سے ہے، لیکن بہرحال یہود سے بھی ہے، اہل کتاب سے بھی ہے۔ پھر 102 سے لے کر 120 تک اہل ایمان کے لیے جامع ہدایات اور اہل کتاب سے مسلمانوں سے دشمنی کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 121 سے لے کر، پھر یہ طویل ایک سلسلہ ہے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 180 تک غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ غزوہ احد پر اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی جو ہے وہ تبصرہ فرمایا، اور پھر آخر میں آیت نمبر 181 سے لے کر آیت نمبر 200 تک اہل کتاب کے گمراہ کن تصورات کی نفی اور اہل ایمان کے لیے اہم ہدایات جو ہے وہ ان کا بیان موجود ہے۔ تو یہ ایک مختصر خاکہ ہے سورہ آل عمران کا کہ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ یہ مضامین اور سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کے اندر کئی اعتبارات سے مماثلتیں بھی موجود ہیں، جیسے سورۃ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ آخر میں آغاز بھی بڑا جامع ہے، اختتام بھی بڑا جامع ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کا بھی ہم نے دیکھا تھا یہی اسلوب تھا۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک حدیث ہمارے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم سے جو ہے وہ جو بھی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ بتایا نہیں اسم اعظم کون سا ہے، لیکن یہ بتایا کہ وہ سورۃ البقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، تو 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے، تو اس کے شروع میں ہی وہ الفاظ آ جائیں گے الحی القیوم۔ تو یہ جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم یہ دعا اکثر پڑھتے بھی ہیں، تو یہ یا حی یا قیوم، تو الحی القیوم، اسی کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ اسم اعظم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو الزہراوین بھی قرار دیا ہے، دو پھول بڑے ہی خوبصورت کھلے ہوئے، تو قرآن حکیم کے اندر 2 بڑے ہی خوبصورت کھلے ہوئے پھول ہیں جی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں اندر ہمیں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جو ہے یہ 2 صورتیں جو ہیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بدلیوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گی، کہ جو سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو پڑھتا ہے اور ان سے ایک تعلق قائم کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو قیامت والے دن بدلیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر سایہ جو ہے وہ کریں گی۔ اور اب آخر میں ہم یہ سورہ آل عمران کا جو آل عمران ہے اس کا ذکر کر کے پھر ہم انشاءاللہ سورت کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ عمران جو ہے وہ 2 شخصیات تاریخ میں آتی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی جو ہے وہ عمران تھا، اور اسی طریقے سے ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہ 2 عمران جو تاریخ میں آتے ہیں تو دونوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر آ جائے گا۔ تو یہاں پر آل عمران جو آیا ہے تو اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران ہیں، جن کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر تفصیلی قصہ بھی آ جائے گا کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ منت مانی تھی کہ ان کا بیٹا ہوگا تو وہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بیٹی ہو گئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، تو وہ بھی چونکہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ تو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، تو یہ آل عمران ان کے خاندان کا تذکرہ ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر آئے گا۔ اب آغاز ہم کر رہے ہیں، فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، ہم ان کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم علم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو مقطعات کاٹے جانے والے، علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے، تو یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم۔ بہرحال ان کے معنی کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، آپ کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اس کے معنی کو نہیں جان سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کا۔ تو یہاں پر الفاظ آگئے الحی القیوم، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، تو ان کے نام لے کر، اس نام سے اللہ کو پکار کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ویسے تو ایک اعتبار سے ہم پچھلی کسی کلاس میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وہ جو رکوع جب ہم نے رمضان کے حوالے سے سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 23 ہے، وہاں جب رمضان کے حوالے سے احکامات پڑھے تھے تو وہاں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہیے میں قریب ہوں اور میں ان کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دعا کی جو قبولیت ہے اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ایک انداز قبولیت کا دعا کی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے بعین ہی وہی چیز مل جائے، اور اسی کو ہم جو ہے وہ قبولیت سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر چیز جو ہے وہ عطا کر دی جائے، یعنی جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تو نہیں عطا کی گئی لیکن اس سے بہتر چیز جو ہے وہ عطا کی گئی ہے، تو دعا کی قبولیت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے وہ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا بلکہ اس کو نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور قیامت والے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہاں پر جب جا کے دیکھا گا تو اس کو بے شمار اپنی نیکیاں نظر آئیں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ میرے ذہن میں تو نہیں ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، تو آج اس کے بدلے تمہیں جو ہے وہ ریوارڈ دیا جا رہا ہے، بدلہ دیا جا رہا ہے۔
تو اس وقت پھر اس شخص کی خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ جو ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. تو الحی القیوم زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب حق کے ساتھ. یعنی جو کتاب ہے قرآن حکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. اگر آپ اپنے ذہن میں سورہ بقرہ کا آغاز لے آئیں تو وہ بھی اسی طرح کی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو وہاں پر بھی یہ تذکرہ موجود ہے. اسی طرح کی باتیں موجود ہیں کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن حکیم پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے نازل فرمائی تورات بھی اور اسی نے نازل فرمائی انجیل بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابیں نازل فرمائی. من قبل، اس سے پہلے تھی، یعنی قرآن حکیم کے نزول سے پہلے تورات، انجیل اور زبور، اور قرآن حکیم کے اندر اور بھی ہمیں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے. جیسے ہم آخری بارے میں پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی جو ہے وہ کوئی نازل فرمائے. تو جو بھی نازل فرمائے ہم ایک اجمالاً ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی کتاب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو لیکن یہ چار تو مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور آخری کتاب قرآن. من قبل ھدی للناس، جو اس سے پہلے تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان، اور اسی نے نازل فرمایا قرآن. اب یہ جو اس سے فرقان ہے، اس کے بارے میں فرقان کس کو کہا گیا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہے. ایک آراء یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وانزل الفرقان، اسی نے نازل فرمایا قرآن. ایک رائے یہ ہے کہ یہ تورات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تورات کو یہ کہا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ قرآن اور تورات دونوں کو جمع کر کے کہا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ معجزات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے ہیں یا اور انبیاء نے، تو ان کے بارے میں کہا گیا. وانزل الفرقان، لیکن زیادہ جو رائے مشہور ہے، زیادہ جو رائے علماء نے لکھی ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، اور اسی نے نازل فرمایا فرقان، یعنی یہ قرآن. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے تو ان کے لیے عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ عزیز ذو انتقام ہے، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی شے زمین میں اور نہ آسمان میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. والذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو تمہاری تصویر کشی کرتا ہے ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. ظاہر بات ہے ماں کے پیٹ میں کس طرح انسان کی جو ہے وہ شکل و صورت تشکیل پاتی ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے تشکیل فرماتا ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ 8 ارب کے قریب دنیا کے اندر افراد موجود ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. کوئی دو اشخاص جو ہے وہ 100% آئیڈینٹیکل نہیں ہے. جو آئیڈینٹیکل ٹوینز بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ان کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا بہت بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی معمولی فرق ہوتا ہے، جو بظاہر ہمیں شاید دیکھنے میں نظر نہ آئے، لیکن ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. یہ جو انگوٹھے کا نشانات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کے مختلف بنائے ہیں. تو یہ آج بھی انگوٹھے کا نشان جو ہے وہ بڑی چیز سمجھا جاتا ہے. پرانے زمانے میں بھی انگوٹھے کے نشان لگائے جاتے تھے. اب انسان نے ترقی کی ہے تو اسے پھر اس چیز کی قدر و منزلت کا احساس ہوا ہے. یہ جو انگوٹھے کے نشان ہیں، یہ جو انگوٹھے کے نشانات ہیں، تو یہ جو ہے یہ بڑے یونیک ہوتے ہیں اور ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں.
تو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی شے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو صورت گری کرتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ زبردست بھی ہے اور کمال حکمت، العزیز الحکیم، یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بھی اکٹھی آتی ہیں۔ پچھلی آیت، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں جایا تھا عزیز ذو انتقام، وہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ عزیز یہاں آیا عزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست ہے، بڑا طاقتور ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ عزیز جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، جہاں طاقت آتی ہے تو وہاں، جہاں اختیار آتا ہے، جہاں طاقت آتی ہے تو لہٰذا اس طاقت کے ساتھ پھر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ یعنی کسی کو طاقت جو ہے وہ دی جائے اور کہا جائے کہ تمہیں یہ اتھارٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، تو اس اتھارٹی کے ساتھ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں کہ یہ اپنی اس اتھارٹی کا غلط استعمال نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز کوئی اس طرح ایکسٹرنل نہیں، انٹرنل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ الحکیم بھی ہے، العزیز بڑا زبردست ہے، الحکیم حکمت والے۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، یعنی جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے وہ فوراً پکڑا جائے، اس کے ادھر نشان نکل آئے، کوئی داغ بن جائے کہ پتہ چل جائے اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ اور وہ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ کرنا چاہیے، کوئی بندہ کوئی گناہ کرے تو فوراً اس کا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، کوئی گناہ کرے تو فوراً اس کو جو ہے وہ پکڑ لے، کوئی خطا کرے، کوئی غلطی کرے تو فوراً جو ہے وہ اس کی پکڑ آ جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے حکیم نے فوراً نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں انسان کو، کیا پتہ یہ توبہ کر لے، کیا پتہ یہ پلٹ آئے۔ تو عزیز تو ہے لیکن طاقت تو بہت زیادہ ہے، لیکن طاقت کے ساتھ حکمت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب ایک مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ کسی بھی جگہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر فتنہ اٹھانا ہو تو اس کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ترتیب بتا رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات بالکل واضح ہیں، 2 × 2 = 4 کی طرح ہیں، کرسٹل کلیئر ہے آیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیات بالکل واضح، بالکل کلیئر ہیں، 2 × 2 = 4 کی طرح ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ اور یہ کیا، یہ اوامر و نواہی ہیں، امر حکم دینا، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو، تو اس طرح کے جتنے بھی احکامات ہیں بالکل کرسٹل کلیئر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو کیا ترتیب ہے، پوری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے، وہی کتاب کی بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اسی کتاب کے اندر کوئی دوسری چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جو اس طرح کلیئر نہیں ہیں جس طرح یہ احکامات جو ہیں وہ کلیئر ہیں۔ یعنی کئی باتیں جو ہے وہ ان کو مثال سے جو ہے وہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ کئی متشابہات قرآن حکیم کے اندر جو بیان ہوتے ہیں، جیسے جنت کا بیان قرآن حکیم کے اندر آتا ہے، تو گو کہ اس کی نعمتوں کا بیان آتا ہے، جنات تجری من تحت الانہار بھی آتا ہے، ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی آتا ہے، بے شمار چیزیں آتی ہیں، لیکن کوئی کرسٹل کلیئر پکچر نہیں ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آیا جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی انسان نے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دماغ نے سوچی، ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ جنت کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا لیکن جنت کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے، لیکن کوئی پوری وضاحت کے ساتھ کہ جنت کیسی ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے، تو وہ پوری اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، بس ایک تذکرہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جہنم ہے، اس کے بڑے خوفناک قسم کے مناظر کا تذکرہ آتا ہے، اس کے اندر بڑی ہولناکی کا تصور آتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی بہرحال اس طرح کرسٹل کلیئر نہیں ہے کہ جہنم کہاں ہے، بھئی یہ ہے آؤ دیکھ لو،
بس ایک تذکرہ آتا ہے، باقی حقیقت میں جہنم کیا ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح نہیں بیان کیا جاتا۔ پھر تذکرہ آتا ہے، فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے، فرشتوں کے پروں کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر عالم برزخ کا تذکرہ آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قرآن حکیم میں بعض اشارات ہیں کہ وہ عالم برزخ ہوتا ہے، قبر کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر حساب قبر ہے، قبر کے اندر ایک حساب ہوتا ہے، وہ بھی متشابہات ہے، کیسے حساب ہوتا ہے، کیسے اس کو زندہ کیا جاتا ہے، کہاں زندہ کیا جاتا ہے، آیا یہ جو قبر جس میں ہم دفنا کے آتے ہیں اسی قبر میں زندہ کیا جاتا ہے، یا یہ تو بس ایک مٹی کا پتلا ہے جس کو ہم نے ادھر رکھ دیا ہے اور اس کو کہیں اور جو ہے وہ اس کے حساب کتاب ہوتا ہے۔ جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے تو وہ بھی متشابہات ہے، قبر کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کرسٹل کلیئر نہیں ہے، 2+2=4 کی طرح کلیئر نہیں ہے، بلکہ یہ متشابہ ہے۔ اب یہ لانا کیوں ضروری تھا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ متشابہات پھر باطینہ متشابہات باطینہ لائی جاتی، چاہے کہ 2+2=4 ہی ہوتا تو عمل کرنا آسان ہوتا، پھر متشابہات لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو متشابہات لانے کی ضرورت تو ہے، جنت کا کوئی نہ کوئی ہلکے سے ہلکا تصور تو انسانوں کو دینا ہے نا، تاکہ وہ جنت کی طرف محنت کریں، اور جہنم کا کوئی نہ کوئی ہلکا سے ہلکا تصور تو دینا ہے تاکہ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ فرشتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا ہلکا سا تصور دینا ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک تصور دینا بہرحال انسان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تصور جو ہے وہ بہرحال دیا ہے، جنت کا بھی، جہنم کا بھی، عالم برزخ کا بھی۔ تو یہ سارے تصورات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر ہمیں ملتے ہیں، تو یہ ضروری ہیں، اسی وجہ سے قرآن کے اندر آئے ہیں۔ تو لیکن ہے کیا کہ یہ کرسٹل کلیئر نہیں ہے، یعنی بالکل قرآن حکیم میں کے اندر ایک آیت جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تو وہ زندہ ہے تو تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی شہید کے بارے میں یہ الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب شہید جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہے لیکن تم اس کے بارے میں شعور جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ اب اس کے پیچھے پڑ جانا کہ شہید زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کیا کر رہا ہے، روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، پتہ نہیں پانی پیا ہے کہ نہیں پیا، وہ پھر ہماری عقل سے باہر کی چیز ہو جائے گی۔ تو وہ اس قسم کی متشابہات چیزیں ہیں کہ جیسے شہید کے بارے میں آتا ہے زندہ ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فَأُخَرُ متشابہات، دوسری چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں، بالکل وہ غیر واضح ہیں، کلیئر نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں صحیح حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک طرف احکامات ہیں، ہم نے ابھی سورۃ البقرہ جب ہم ختم کر رہے تھے تو بڑی شد و مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وہ آیت نواہی کا تذکرہ آیا تھا سود کے حوالے سے کہ سود سے بچو، فَأْذَنُوا، ورنہ اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر جنگ کے لیے جو ہے وہ تم تیار ہو جاؤ۔ تو وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ سود سے جو ہے وہ بچنا ہے، تو بڑا شدید قسم کا وہاں احکامات آئے ہیں۔ تو اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کلیئر ہیں، ان کو چھوڑ کے لوگ دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اس کی جو متشابہ ہوتا ہے۔ یعنی جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو بالکل واضح احکامات ہیں کہ یہ اس سے بچ جاؤ، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ ساری توجہ، ساری بحث مباحث، سارے مناظرے، سارے جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، جن کے بارے میں کوئی بات بالکل کلیئر انداز میں نہیں کی جا سکتی۔ تو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے جو متشابہ ہیں ان میں سے، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ فتنہ جو ہے وہ تلاش کرے، فتنہ انگیزی کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، لڑائی جھگڑا کریٹ کرنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور تلاش کرنے کے لیے اس کی حقیقت۔ انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔
اب جب انسان قرآن کا طالب علم بنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار میرے کوئی نیا نقطہ میں نکالوں، کوئی ایسا نقطہ میں نکالوں کہ جو آج سے پہلے کسی نے جو ہے وہ نہ نکالا ہو، میں کوئی ایسی بات کر دوں جو آج سے پہلے کسی نے نہ بات کہی ہو۔ تو وہ پھر اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے کوئی نئی سوچ مل جائے، مجھے کوئی نئی فکر مل جائے، مجھے کوئی نئی بات مل جائے، ایسی بات مل جائے جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے جو ہے وہ یہ نہ کہی ہو۔ تو وہ ابتغاء تعویلی، اس کی تعویل تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے کہ اس جو متشابہ ہے اس کی تعویل کی جائے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے مثال دی تھی، شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اب اسی کے پیچھے لگ گیا ہے کہ شہید جو ہے وہ کیسے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی ایک تعویل نکال کے لے آئے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ میرا نتیجہ ہے، یہ میرا غور و فکر ہے، یہ میری سوچ ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شہید اس طرح زندہ ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ کس طرح زندہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس نے آپ پیچھے پڑنا ہے اور اس نے آپ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا ہے کہ بھائی اس طریقے سے، تاکہ اس کا بھی ایک نام ہو جائے، شہرت ہو جائے کہ دیکھیں جی ایک ایسا نقطہ لے کر آئے ہیں کہ جو آج سے پہلے کسی نے جو ہے وہ یہ نقطہ نہیں اٹھایا تھا۔ تو وہ ابتغاء تعویلی، تلاش کرنے کے لیے ان کی حقیقت۔ تو یہ بھی شیطان جو انسان کے ساتھ لگا ہے وہ پھر اس کو پٹیا پڑھاتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نا وہ یہ جو ہے وہ نقطہ اٹھاؤ، یہ نقطہ اٹھاؤ، یہ نقطہ اٹھاؤ۔ تو شیطان کی طرف سے پھر اس کو جو ہے وہ القاء بھی ہوتا ہے اور شیطان اس کو پھر اپنے طرف سے پٹیاں پڑھاتا ہے۔ تو یہ دو کام کرنے کے لیے یہ متشابہات کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے فتنہ اور تلاش کرنے کے لیے ان کی حقیقت۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان باتوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جن کے پیچھے یہ پڑ گئے ہیں، جن باتوں کے پیچھے یہ لگ گئے ہیں، اور جن باتوں کے پیچھے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان باتوں کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ کوئی نہیں جانتا ان کی حقیقت سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ کہ جو پختہ علم رکھنے والے ہیں، یقولون، وہ تو یہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، بس زیادہ نہیں کھود کرید میں پڑھتے، عالم برزخ ہے، کوئی برزخی زندگی ہے، برزخ میں کوئی حساب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی جنت کی کھڑکی بھی کھل رہی ہے، جہنم کی کھڑکی بھی کھل رہی ہے، بس ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اب مزید اس کے اندر ہم گھس جائیں کہ کیسے وہ ہوگا تو وہ پھر ہم حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو والراسخون فی العلم یقولون، اور پختگی رکھنے والے علم میں کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس قرآن پر، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے، جو آیات محکمات ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جو آیات متشابہات ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کسی کا انکار کر دیں یا بس ٹھیک ہے جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس پر بھی ایمان لا دیں گے، کوئی متشابہ بات ہے ٹھیک ہے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ اب عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنی عقل کی سرحدوں کو پہچانتے ہیں۔ عقل کی حد ہے، عقل جو ہے نا وہ اس کی بھی ایک لیمٹس ہے، ان لیمٹس کو وہ کراس نہیں کر سکتی، تو اس سے آگے بھی بہت سارے اسفار ہیں جن کو ہماری عقل جو ہے وہ نہیں پار کر سکتی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے انسان اگر اپنی عقل کی حدود پہچان لے کہ بھئی یہ بات میری عقل میں آ سکتی ہے، یہ بات میری عقل میں نہیں آ سکتی، یہ بات مجھے سمجھ آ سکتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ سکتی، تو جو انسان اس بات کو سمجھ لے وہ بڑا عقل مند انسان ہے، کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی، ورنہ تو پھر انسان سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اصل جو کام ہوتا ہے کرنے کا اس سے ہٹ کے پھر انہی چکروں میں پڑے، ساری محنتیں، صلاحیتیں، کوششیں، ساری جدوجہدیں اسی پھر وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کے ساری زندگی اسی پر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی کوئی ہم نے دین کا کام کر لیا ہے۔ تو وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ عقل کے حوالے سے ایک
شعر جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، ممکن ہے آپ نے کبھی سنا ہو۔ فرمایا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کہ گزر جا عقل سے آگے، عقل سے آگے گزر جا کہ یہ نور جو اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ایک نور، ایک لائٹ، ایک روشنی جو ہے وہ ہمیں دی ہے، یہ چراغ راہ ہے، اس طرف گائیڈ اشارہ کرے گا، البتہ منزل نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا کسی معاملے میں یہ کہہ دینا بھائی مجھے نہیں پتا، لا ادری، اس کو عربی میں کہتے ہیں لا ادری۔ لا ادری جو ہے وہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے لا ادری۔ بہت سارے معاملات میں انسان کو نہیں پتا، بھائی اس کی حقیقت کیا ہے تو نہیں پتا۔ کوئی قرآن کا بڑے سے بڑا عالم ہو، حدیث کا بڑے سے بڑا عالم ہو، ممکن اس سے بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، تو جب اس سے سوال ہو تو وہ کہہ دے کہ بھائی سوری آئی ڈونٹ نو، لا ادری، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ تو لا ادری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نصف علم ہے، آدھا علم جو ہے وہ لا ادری۔ لیکن جب ہم نے یہ ذہن میں رکھنا بھائی نہیں، ہر سوال ہی کا ہم نے جواب دینا ہے، ہر سوال ہی کا جواب جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، تو یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لا ادری، میں نہیں جانتا، اس بارے میں خاص معاملے میں میں نہیں جانتا۔ غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کی نفی نہیں فرماتے، انسان غور و فکر کرے، سوچے، سوچ بچار کرے۔ اللہ نے عقل دی ہے، یہ جس کو نور کہا جا رہا ہے، تو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی عقل کی روشنی میں جو ہے وہ یہ سفر جو ہے وہ طے کرے اللہ تک پہنچنے کا۔ لیکن عقل جو ہے وہ بعض اوقات دھوکہ بھی دی جاتی ہے۔ تو وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ فرمایا اب دعا جو ہے وہ آ رہی ہے عقل مند لوگوں کے، یہ جو عقل مند لوگ ہیں ان عقل مند لوگوں کی دعا جو ہے وہ آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ٹیڑھا نہ کر دے ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یعنی ہم ایک دفعہ ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت قبول کر لی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ ہدایت سے پھر جائیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کہ کوئی شک نہیں جس کے آنے میں، قیامت کا دن۔ تو یہ بھی جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، ایک دن، لا ریب فیہ، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں پھر اس دن سے، اس دن کے عذاب سے ہمیں بچانا، اس دن کی سختیوں سے جو ہے وہ بچانا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا اپنے وعدے کی، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اور جو بندہ مومن ہے، بندہ مومن کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ بندہ مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اسی سے جو ہے وہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ انسان جو ہے وہ سیدھا سفر کرتے 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 ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر کرتے کرتے جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر وہاں سے وہ جہنم میں جا پڑتا ہے۔ اور کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے وہ سفر کرتے کرتے جہنم کے کنارے جا پہنچتا ہے، لیکن پھر وہاں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کر دیتا ہے، پھر وہ نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جنت کے راستے پر چلتے جائیں اور خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو جائے کہ ہمارا دل پھر جائے، ہم ہدایت سے ہٹ جائیں اور ہم جو ہے وہ کسی اور راستے پر چل پڑیں۔ تو یہ انسان کو ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اس معاملے میں جو ہے وہ اپنے چوکنا رہنا چاہیے، تو دعا کرتا رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے جب ایمان والے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی ان کی زبان پر یہی ترانہ ہوگا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے
کہ جس کے کرم سے ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم نہ ہوتا تو ہم یہ کام کرنے والے نہ ہوتے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی جو ہے وہ یہ دعا کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہے وہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آخری سانس تک ہمیں جو ہے وہ ہدایت پر قائم رکھے، اور اسی طریقے سے ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ آخری سانس تک اپنے دین کے ساتھ مخلص رکھے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے اور مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، اب ہم انشاءاللہ دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ اب دوسرے رکوع کا آغاز کر کے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ انسان کا یہ تصور ہوتا ہے نا کہ پیسہ میرے کام آ جائے گا، انسان جو ہے وہ پیسے سے امید لگا بیٹھتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے میں کہیں پھنس گیا تو کیا ٹینشن ہے، پیسہ میرے کام آ جائے گا۔ اولاد ہیں میرے اتنے بیٹے ہیں، اس سوسائٹی میں خصوصاً جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بیٹوں کو جو ہے وہ بڑی ایک متاع سمجھا جاتا تھا، بڑا جس کے 10-11 بیٹے ہوتے وہ تو بڑی شان و شوکت سے چلا کرتا تھا کہ میرے 10-11 بیٹے ہیں۔ آج کل زمانے کے اعتبار سے پھر چیزیں جو ہے وہ چونکہ تبدیل ہو گئی ہیں، تو لہٰذا اب شاید بیٹے اتنی چیز نہیں رہے، لیکن آج کل کے زمانے میں مال و دولت جو ہے وہ بہرحال اسی کیفیت میں ہے۔ تو جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو تو وہ پھر اپنے آپ کو سمجھے بھائی بڑا پیسہ ہے جی، کوئی بھی ضرورت ہوئی تو بیٹے، آج کل چونکہ 2-3 اولاد کا کلچر ہے تو لہٰذا بیٹوں کے وہ مقام نہیں رہا، لیکن پیسہ ہو تو انسان یہ سمجھتے پیسہ بڑا ہے جی، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہے اپنے پاس، ہم ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پھر قیامت کا دن اول تو ہونا ہی نہیں، ہوا تو پیسہ بڑا ہے، وہاں بھی کوئی دے دلا کے کسی طریقے سے جو ہے وہ نکل جائیں گے، اولاد بھی ہماری کام آ جائے گی، ہم جتھا بنا لیں گے، وہاں کوئی مقابلہ کر کے ہم نکل جائیں گے۔ تو ان کو ایک جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے، ایک دھمکی امیز انداز ہے، ایک چیلنج والا انداز ہے۔ لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں ذرا برابر بھی کچھ کام نہیں آئیں گے، واولئک ھم وقود النار، اور وہی جہنم کا ایندھن ہوں گے، یہ لوگ جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں۔ کداب آل فرعون، جیسے روش تھی آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور ان کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی جیسے انہوں نے کیا تھا ایسے یہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ تو کافر قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی سلوک ہوتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت نہیں تبدیل ہوا کرتی، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں چینج ہوا کرتی۔ تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر قل للذین کفروا، کہو کافروں سے، تو یہاں پر مراد جو ہے وہ بنو کینکا والے ہیں، ویسے تو اور بھی کافر مراد ہو سکتے ہیں، لیکن بنو کینکا جو ہے یہ ایک یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو مدینے کے اندر آباد تھے، بنو کینکا، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو یہ 3 قبیلے یہود کے مدینے کے اندر آباد تھے۔ تو یہ جو ہے یہ اس انتظار میں آباد تھے کہ یہاں آخری نبی اور آخری رسول نے آنا ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اب جب یہ حالات مسلمانوں کے حق میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے
تو جیسے جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو بنو قینقاع والے تھے نا، انہوں نے بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، اور جب مسلمانوں کو فتح ہوئی قریش مکہ کے مقابلے میں، تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تمہارا ابھی ان مکے والوں سے مقابلہ ہوا ہے، ابھی ہم سے تمہارا مقابلہ ہو گیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ یہ تلواریں بناتے تھے، یعنی لوہے کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، ڈھالیں بناتے تھے، نیزے بناتے، جنگی ساز و سامان بناتے تھے۔ اور ویسے ان کے اندر ایک یہ بات مشہور تھی کہ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، بنو قینقاع والے جو یہودی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو غزوہ بدر کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بچوں جس دن ہم سے تمہارا معاملہ پڑا تو پھر ہم تمہیں جو ہے وہ بتائیں گے کہ بہادری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور وہ تو قریش والے تو صحیح لوگ نہیں تھے یہ تھے۔ اسی اثناء میں ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان خاتون تھی، وہ جو ہے وہ ان کے بازار میں گئیں کوئی چیز خریداری کرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ ایک یہودی تھا، اس نے اس مسلمان خاتون کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کر دی۔ تو وہ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں وہاں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو نازیبہ حرکت جو ہے وہ کرنے کی اس نے، تو وہاں سے ایک مسلمان جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو مسلمان نے جو ہے وہ اس یہودی کو قتل کر دیا۔ جواب میں ان تمام یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو لہٰذا ایک جو ہے وہ بھڑک اٹھی بات، یعنی بات تو پہلے سے چل رہی تھی کہ جس دن ہم سے مقابلہ ہوا تمہیں پتہ چل جائے گا، جس دن ہم سے مقابلہ ہوا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو وہ ایک واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے ایک عورت کے ساتھ کچھ غلط کیا، تو مسلمان نے ان کو قتل کر دیا، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، تو لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، تو صحابہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، تو آپ نے پھر جا کے بنو قینقاع کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ تو بنو قینقاع جو ہے یہ اپنے جو قلعہ ہے اس کے اندر محصور ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا جو ہے وہ محاصرہ کر دیا۔ اب ان کو عبداللہ بن ابی نے بھی جو ہے وہ بڑے میسیجز بھیجے کہ تم جو ہے وہ ڈٹ جاؤ، تم جمے رہو، ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ مدد کریں گے، اور ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن وہ عبداللہ بن ابی تو رئیس المنافقین ہے، وہ جنگ کرنی ہوتی تو مسلمانوں کے ساتھ ہی کر لیتا، وہاں اس نے کیوں کرنی تھی؟ تو لہٰذا 15 دن جو ہے پھر یہ محاصرہ جو ہے وہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو محاصرہ کیا تو 15 دن جو ہے وہ ان کا محاصرہ رہا۔ 15 دن بعد پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ جو کہتے تھے ہم بڑے بہادر ہیں اور جب ہم سے مقابلہ کرو گے تو پتہ چل جائے گا، ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ 15 دن بعد انہوں نے جو ہتھیار ڈال دیے کہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول ہے۔ تو اس موقع پر بھی پھر عبداللہ بن ابی آیا اور اس نے بڑا ایک گستاخانہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو معاف کر دے، معاف، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کو مدینہ کے اندر اب رہنے کی اجازت نہیں ہے، اب یہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جو ہے وہ چلے جائے۔ تو پھر وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور سارا قبیلہ وہاں سے نکل کے پھر خیبر میں جا کے آباد ہوا۔ تو یہ اس دوران، یعنی جب وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے تھے یہود، تو اس دوران یہ آیت نازل ہوئی، قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے اے کافرو، سَتُغْلَبُونَ، عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور پھر نہ صرف یہاں دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کے اندر، جہنم کی طرف بھی جمع کیے جاؤ گے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب پھر بات آ گئی غزوہ بدر کی کہ جس کے حوالے سے آپ کچھ آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو کہ آپس میں ٹکرائیں غزوہ بدر میں، کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت دو جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسلمانوں کی، ایک کافروں کی جماعت تھی۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت تھی کافر تھی، وہ اپنے کفر کے لیے لڑ رہی تھی، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے تھے۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرٌ، دوسری جماعت کافر تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے، یعنی مسلمان ان کو اپنے سے دو گنا جو ہے وہ نظر آ رہے تھے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ یعنی کافی اس کو
کافی اعتبارات سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمان ان کو اپنے سے دو چند دیکھ رہے تھے تو اس سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی اور جو کافر ہیں ان کی تعداد 1000 تھی۔ تو اگر مسلمان ان کو اپنے سے دو چند دیکھ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یا مسلمان ان کو جو ہے وہ 626 دیکھ رہے تھے، کہ مسلمان 313 ہیں تو اپنے سے ڈبل کر لے تو 626 بنتے، کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کافر جو ہیں وہ 626 ہے۔ اگر 626 بھی نظر آ رہے تھے تو 1000 کے مقابلے میں بہرحال کام تھے، تو لہٰذا یہ بھی ایک موٹیویشن تھی کہ یار اتنے زیادہ کوئی نہیں ہے، بس ہر ایک کے حصے میں دو دو آئے گا تو کوئی نہیں، انشاءاللہ لڑیں گے جیتیں گے، تو وہ بھی ایک ایمان بڑھانے والی بات ہے۔ یا وہ ان کو اپنے سے دیکھ رہے تھے دو چند، اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کافر ان کو اپنے سے دو چند نظر آ رہے تھے، یعنی کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمان تھے تو 313 لیکن ان کو 626 نظر آتے تھے، تو کافروں کے لیے ایک بھی بات تھی کہ یار یہ 626 ہے، یہ بھی ایک مناسب تعداد ہے لڑنے کے لیے۔ تو اور بھی دو تین اس طرح کے سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو شارٹ ہے بات سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جنگ ٹل جائے۔ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی نا کہ اس کو یوم الفرقان بنا دے، کہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا بنا دے، تو یہ ابو جہل نے دعا کی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو بنا دیا یوم الفرقان۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور جنگ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ٹلنی نہیں چاہیے، تو جنگ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند آنکھوں سے۔ تو یہ ایک ترجمہ میں نے کیا، لیکن یہ کئی اعتبارات سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پھر مدد فرمائی۔ ان فی ذلک العبرہ، بے شک اس مارکے کے اندر عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، جو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک غور و فکر کی بات ہے۔ غور و فکر کی کیا بات ہے کہ ایک طرف 313 کی جماعت، اور جس کے پاس لڑنے کے لیے 2 گھوڑے اور چند تلواریں اور کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، 200 کے قریب غالباً گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس جنگی ساز و سامان۔ تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو ان 2 جماعتوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، کہ کہاں ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عظیمت سے دوچار کیا، اور مسلمان جو ہے وہ فاتح ہوئے۔ مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہ صرف ان کے تمام بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قتل کر دیے، بلکہ کئی جو ہے وہ قیدی بنا کے بھی لے آئے۔ تو ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس بدر کے مارکے میں یقیناً عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو جو غور و فکر کرتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کمال حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ پر ایک یقین جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ آخر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دو۔ ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، تمہارے پاس 2 مواقع ہیں، یا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو گے، آخرت کی زندگی کو نمبر 2 پہ رکھو گے، یا تم آخرت کی زندگی کو نمبر 1 رکھ کے اس کے لیے دنیا میں محنت کرو گے اور دنیا کی زندگی کو نمبر 2 پہ رکھو گے۔ تو کہیں نہ کہیں تم اپنی ترجیحات جو ہے وہ سیٹ کرو گے۔ جب تم ترجیحات جو ہے وہ سیٹ کرو اپنی زندگی کی، تو اس میں آخرت جو ہے وہ نمبر 1 ہونا چاہیے اور دنیا جو ہے وہ نمبر 2 ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا۔ تو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو لہٰذا ترجیحات میں آخرت جو ہے وہ سیٹ ہونی چاہیے۔ فرمایا زین للناس، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے، حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی محبت کا اب تذکر آ رہا ہے، جو شہوانی خواہشات کی، جو وہ ایک انسان کے اندر ایک نفس ہے، نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات۔ تو جو چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے ایک انسان کے لیے، اور خاص طور پر یہاں اگر مردوں کی بات آ رہی ہے تو مردوں کے لیے
زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، حب الشہوات، اور شہوات کی محبت سب سے ٹاپ پہ کیا چیز ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت۔ تو انسان مرد کے اندر ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ کشش محسوس کرتے ہے، عورتوں کی طرف ایک کشش جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو عورت جو ہے وہ کوئی ہنس کے اس سے بات کر لے، کوئی مسکرا کے اس کی طرف دیکھ لے، یہ جو ہے اس کے لیے، مرد کے لیے اتنی بات کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر، انسان کی یہ کمزوری ہے جو انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، بیٹے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں انسان کو محبوب۔ یہ اس سے پوچھیں گے جس کے بیٹے نہ ہوں، جس کے بیٹے ہوں تو اس کو، جس کے پاس نعمت ہو تو اس کو اس کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو تو پھر آپ پوچھیں کہ بھئی وہ نعمت کتنی بڑی ہے، تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ تو کسی کی 2-4 بیٹیاں ہوں تو پھر اس سے پوچھیں کیسے اس کے دل کی ایک حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو ہے وہ بیٹا ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کی محبت اور بیٹوں کی محبت۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، یعنی مال و دولت، گولڈ۔ جو ریئل کرنسی ہے وہ گولڈ ہی ہے، یہ تو پیپر کی کرنسی ہے، یہ تو پتہ نہیں لاکر میں پڑی ہو تو ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے۔ یہ ₹1,00,000 آج جو ہے وہ ₹1,00,000 کی اور ویلیو ہے، میں لاکر میں اپنے رکھ دوں، 2 سال بعد اس کو نکالوں تو ₹1,00,000 وہ پڑے پڑے ہی جو ہے وہ بیچارہ ڈی ویلیو ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ جو چیزیں سونا اور چاندی، ان کی اپنی انٹرسٹک ویلیو ہے، ان کی اپنی حقیقی قیمت ہے، تو وہ ڈی ویلیو نہیں ہوتے۔ آپ 100 سال بھی سونے کو اندر رکھے تو 100 سال بعد بھی وہ جب نکالیں گے تو اپنی قیمت جو ہے وہ اس نے برقرار رکھی ہوگی۔ تو سونے اور چاندی کے ڈھیر انسان جمع کرے، زیادہ سے زیادہ مال و دولت جو ہے وہ جمع کرے۔ آج کے دور میں بینک بیلنس ہے، لیکن بینک بیلنس سے بھی زیادہ مضبوط چیز جو ہے وہ گولڈ کے بسکٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو انسان وہ گولڈ کا بسکٹ جو ہے وہ لیتا ہے کہ وہ خالص سونا ہوتا ہے، کہ باقی اگر آپ زیور بنوائیں تو اس میں تو کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ خالص سونا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ گھوڑے رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس بارے میں بہتر بتائیں گے کہ گھوڑے جو ہے وہ کتنی زبردست چیز ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ کتنا اعلیٰ نسل کا رکھنا ہے، کتنا جو ہے وہ ایک شوق ہے۔ والانعام والحرث، اور چوپائے اور کھیتیاں، یہ بھی انسان کے اندر جو ہے وہ محبت رکھی گئی ہے۔ اب ایک یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ محبتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ عورت کی محبت کیوں رکھی گئی ہے؟ بیٹوں کی محبت کیوں رکھی گئی ہے؟ سونے اور چاندی کی محبت کیوں رکھی گئی ہے؟ گھوڑوں کی، چوپایوں کی، کھیتیوں کی محبت کیوں رکھی گئی ہے انسان کے اندر؟ یہ نہ رکھا جاتا تو ٹینشن ہی نہ ہوتی، مصیبت ہی نہ ہوتی، انسان جو ہے وہ اچھی زندگی گزار جاتا تو ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری محبتیں اس لیے ہمارے اندر بلٹ ان رکھی ہیں کہ یہاں بھی تو ہم نے زندگی گزارنی ہے نا، کچھ عرصہ ہم نے یہاں بھی تو رہنا ہے، 60 70 80 سال ہم نے یہاں بھی تو رہنا ہے۔ تو یہاں پھر کیوں کوئی رہے؟ تو یہاں کیوں کسی کا دل لگے کہ وہ یہاں رہے؟ بلکہ اس کے لیے تو خواہش ہوگی پھر میں جاؤں تو پھر وہ جو ہے وہ پھر اس کا امتحان صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہاں ٹھہرانے کے لیے، یعنی آپ کوئی کرائے کا مکان لیں اور اس کے اندر اگر اچھا مکان ہوگا تو آپ ذرا وہاں اچھے رہ لیں گے، اور اگر برا مکان ہوگا تو برے رہیں گے۔ آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر میں اب آپ کو رات ہو گئی ہے، تو رستے میں اگر آپ رکنا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر، تو اگر آپ کو ایک ایسا ہوٹل مل گیا جو ایئر کنڈیشنر ہے، بڑی اچھی سہولیات ہیں، تو وہاں پھر آپ کی رات بڑی اچھی گزر جائے گی۔ آپ پھر صبح اٹھ کے آگے سفر شروع کر دیں گے، لیکن رات آپ کی اچھی گزر جائے گی۔ تو ایک اسی طرح زندگی کا بھی ایک سفر ہے، تو وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم نے جتنی دیر رہنا ہے، تو اگر یہاں پر فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو یہاں رہے گا کیوں؟ اور پھر وہ کس طرح جو ہے وہ اس کا دل لگے گا؟ تو دل بھی تو یہاں لگانا ہے نا، کچھ عارضی چیزیں بھی تو دینی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں دل لگانے کے لیے، یہاں اس کا امتحان ہو جائے، یہاں اس کو رکھنے کے لیے تو بہت ساری چیزوں کی محبت جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا مزیدار سا شعر میرے ذہن میں آ گیا
کہ کوئی بندہ تھا اللہ کا بڑا نیک، اللہ کا بڑا ولی، اس نے کہا کہ دنیا میں جو ہے وہ کسی چیز سے دل نہیں لگتا، دنیا میں جو ہے نہیں رہنا چاہیے، اجاٹ ہو گئے، جنگل میں گیا، اس طرح کا کوئی کریکٹر ہے۔ تو کہا کہ چپکوں کس طرح دنیا سے میں، بھئی کس طرح میں چپکوں دنیا سے؟ تو عورت نے کہا کون ہوں میں؟ تو عورت نے کہا تو مجھ سے چمٹ، پھر دیکھ میں تجھے دنیا سے کیسے جو ہے وہ چپکاتی ہوں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ ساری انسان کے اندر محبت رکھی گئی ہے، بیلٹ ان یہ چیزیں موجود ہیں، تو ان کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یہ جو ہدایت بندہ اپنے پلے باندھ لے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنی ہے نا، اب دنیا کی زندگی گزارنے کا یہ ساز و سامان ہے۔ ایک کمرہ امتحان ہے، اس میں پیپر ہو رہا ہے، تو امتحان ہو رہا ہے، پرچہ ہو رہا ہے، تو اوپر پنکھا بھی لگا دیں گے، روشنی کا بھی بندوبست کر دیں گے، کرسی بھی رکھ دیں گے، میز بھی رکھ دیں گے، جو بھی طالب علم کو سہولیات ہیں وہ دی جائیں گی، تو پھر اس نے دینا تو امتحان ہی ہے، تو تاکہ اچھے طریقے سے وہ امتحان دے لے۔ لیکن اب وہ پنکھے کی چل رہے، کتنا خوبصورت پنکھا جی میرے اوپر چل رہا ہے، وہ کتنا خوبصورت پین ہے میرے پاس، کتنی خوبصورت کرسی ہے جس کے اوپر میں بیٹھ گیا ہوں، آگے میز کتنا، تو ان پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو امتحان ہوتا ہے، امتحان پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں اس دنیا کے اندر ہم ایک امتحان جو ہے وہ دینے کے لیے آئے ہیں، تو اصل توجہ اس امتحان پر ہونی چاہیے۔ باقی یہ ساری چیزیں، پھر یہ ساری محبتیں اس کے تابع رہ کے چلیں تو ان محبتوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہی کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اور ہوگا کیا کہ یہ جو بیٹے ہیں اور یہ جو مال و دولت ہے اور یہ جو سونا چاندی ہے اور یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیت ہیں اور یہ جو گھوڑے ہیں، یہ سارے ادھر رہ جاتے ہیں۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو کوئی اس کے ساتھ نہیں آتا، اکیلا جو ہے وہ اس کو اٹھا کے قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کوئی پھر اس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ تم نے اس دنیا کی زندگی میں عورتوں کے پیچھے لگ کے زندگی برباد کر دی، بیٹوں کو پتہ نہیں چکر میں لگ کے اپنے مغرور متکبر ہو گئے، ساری زندگی کا مشن یہی رہا کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کروں، تو پھر تم تو امتحان گاہ کے اندر آ کے جو چیزیں تمہارے امتحان کو آسان بنانے کے لیے میسر کچھ کی گئی تھیں، تو تم تو ان کے اندر گم ہو گئے، امتحان دینا تم بھول گئے، امتحان لکھنا تم بھول گئے۔ تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں تمہیں وہ چیزیں جو بہتر ہیں اس سے، یعنی ان ساری چیزوں سے بہتر میں تمہیں چیز بتاؤں، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیر سے، چوپایوں سے، گھوڑوں سے، کھیتیوں سے، سب سے بہتر، ان سب سے بہتر میں چیز بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جو اللہ سے ڈرتے رہے، عند ربہم جنات، ان کے رب کے ہاں ہیں باغات، اور کیسے باغات ہیں؟ تجری من تحت الانہار، جنتیں ہیں، اور ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جو ہیں وہ رواں ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کے اندر۔ یعنی جنت کی نعمتیں اور بھی بڑی نعمتیں، لیکن یہ بھی نعمت کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر رہیں گے۔ کبھی جنت کی نعمت جو ہے وہ ایسے نہیں کہ بھائی چلو اتنے دنوں کے لیے آئے ہو اب چلو جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، نہیں، جنت میں ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی زبردست اور شاندار زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، تو خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وازواج مطہرہ، اور وہاں ہوں گے ان کے لیے پاکیزہ جوڑے۔ یہ دنیا کے اندر کیوں تم عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے بہترین عورتیں جو ہے وہ گئی ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو سورہ رحمان میں جن کا تذکرہ آیا، سورہ واقعہ میں جن کا تذکرہ آیا، اور قرآن کریم میں مختلف تذکرہ آیا، حوروں کا تذکرہ آیا، حور مقصورات فی الخیام، اللہ نے حوریں تیار کی ہیں، ازواج مطہرات، پاکیزہ عورتیں ہیں، تو بہت اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔
ایک حدیث میں غالباً صحیح مسلم کی ہے، وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی لے کے جائے آمین، تو جب جنت والے جنت جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیں گے، بے شمار نعمتیں دیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ فرمائیں گے یا اللہ کیوں نہیں، ہمیں تو اتنی نعمتیں دی گئی ہیں، ہم آپ سے کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ میری مزید اب تم پر ایک انعام کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ مزید انعام یہ ہے کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے اور اس سے ناراض نہ ہو۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے ازواج مطہرہ و رضوان من اللہ، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ تعالیٰ کی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تو ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ فرمایا الذین یقولون، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو یہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو یہ وہ ہیں جو دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا میں یہ دعا کرتے رہا کریں، جب بھی یاد آئے، جب بھی آخرت یاد آئے تو فوری طور پر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اردو میں پڑھ لیں، پنجابی میں پڑھ لیں، سندھی میں پڑھ لیں، جو زبان آتی ہے اس میں پڑھ لیں کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دینا۔ اب مزید ان کی کیا کیفیت ہے، اور یہ ان کا ایک حال ہے، ان کی پوری زندگی کی کیفیت ہے، یہ کوئی ایک موقع کی بات نہیں، یہ پوری زندگی کی کچھ کیفیات ہیں جن کا یہ بیان آ رہا ہے۔ پوری زندگی کی کیفیات کیا ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے صبر کا ایک نمونہ بن کے گزاری ہے۔ والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، ساری زندگی سچ بولتے رہے۔ والقانتین، تابع دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں مال لگاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں۔ والمستغفرین بالاسحار، بخشش مانگنے والے ہیں سحر کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں، خصوصاً جب رمضان میں جو تہجد کے وقت ہے، جو سحری کا وقت ہے، اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو پھر معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ جو سحری کا وقت ہے، اس کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ پکار روز لگتی ہے، لیکن ہم اس پکار پر جواب دینے والے نہیں ہوتے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، بھئی ہم تو دینے کو لیے تیار ہیں۔ تو تہجد کے وقت آ کے اللہ تعالیٰ آسمان دنیاوی پر یہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا۔ تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے اللہ تعالیٰ تو آتے ہیں، پکار لگاتے ہیں۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار بھی اہل جنت میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفات اس لیے بتائی ہیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو تم بھی جو ہے وہ اہل جنت کے اندر شمار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر ہی ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، شاید کچھ 1-2 منٹ اوپر شاید ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنے کلاس کو آج روک رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھا ہے، تو اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، آیت نمبر 18 سے اس کے آگے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو صحیح بات کہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات غلط زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔
اور آپ کے ذہنوں سے اس کو معاف فرمائے۔